السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ حج کے موقع پر وہ حج پر گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں کچھ زیادہ راہ تھا، جس میں کھانا پینا اور ضرورت کا سامان تھا۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے وہ تھیلا چھینا اور بھاگ گیا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کو بھاگتے ہوئے اور خاموش ہو گئے کہ اب وہ تھیلا تو لے کر بھاگ گیا ہے۔ اب وہ نوجوان تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اب آگے اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ اسی جگہ بیٹھ گیا اور چیخنے چلانے لگا کہ اے لوگوں میری مدد کرو، اے لوگوں میری مدد کرو۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ چور کہنے لگا کہ یار میں نے کسی اللہ کے بندے کا تھیلا چرا لیا ہے اور چوری کر کے بھاگا ہوں، لیکن میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ وہ کوئی ایسا اللہ کا مقبول بندہ ہے جس کا چوری کیا ہوا تھیلا میرے پاس ہے، تو مجھے اس کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کی امانت اس کو واپس کر دوں اور ان سے معافی مانگ لوں کہ اللہ میری بینائی کو واپس لے آئے۔ لوگوں نے کہا اچھا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے سامنے دیکھا کہ وہ بزرگ سامنے کھڑے ہیں۔ پوچھا کہ یہ تھیلا آپ کا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا تھیلا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص آپ کا تھیلا لے کر کچھ ہی دور گیا تھا کہ آگے جا کر یہ اندھا ہو گیا اور یہ رو رہا ہے کہ اب اس نے پھر رونا شروع کر دیا کہ بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب اس نے تھیلا چھینا تھا تو میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، ابھی معافی کا کیا مطلب؟ میں تو معاف کر چکا ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت یہ کیا لاجک ہے؟ آپ کا تھیلا یہ لے کر بھاگ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی معاف کر دیا ہے۔ بندہ تھوڑا دوڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، مگر آپ نے چور کو اسی وقت معاف کر دیا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب اس اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی کہ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بڑی ہی عجیب بات کہی، عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں جب یہ تھیلا لے کر بھاگا تو مجھے ایک خیال آ گیا دل میں، اس خیال کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا خیال آ گیا؟ کہا کہ خیال یہ آ گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب میری امت کا حساب و کتاب شروع ہوگا تو جب تک سب سے آخری امتی کا حساب و کتاب پورا نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ میں انتظار کروں گا اور میں وہاں کھڑا رہوں گا، آخری امت کی بخشش کا فیصلہ کروا کر اب میں جنت میں جاؤں گا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ ابھی میں نے اس کو معاف نہ کیا تو کل روز قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا میرے ساتھ کہ تھیلا میرا ہے یہ اس کا ہے۔ اب جب یہ سب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقفے میں انتظار کر رہے ہوں گے اور میرے صرف ایک تھیلے کی وجہ سے رسول اللہ کو انتظار کرنا پڑے گا اور بیچارے جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ میری وجہ سے رسول اللہ کو انتظار کرنا پڑے گا، تو میں نے جلدی سے معاف کر دیا کہ کل اللہ کے محبوب کو میرے اس تھیلے کی وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے۔ لہذا میں نے جلدی سے معاف کر دیا تاکہ رسول اللہ جلدی اپنے وقت پر جلدی جنت میں داخل ہو جائیں۔ کیا عشق رسول ہے یہ! کوئی دل سے ان الفاظ کو سنے تو زار و قطار رونے لگے، دل میں بھی روئے اور نگاہیں بھی روئیں۔ کیسے کیسے عاشق ہیں اور کیا تخیل ہے ان کا کہ رسول اللہ کو انتظار کرنا پڑے گا، لہٰذا جلدی سے معاف کر دیا میرے ایک تھیلے کی وجہ سے۔
یہ ہے جو رسول اللہ کا اتنا لحاظ اور خیال رکھنے والے ہوں تو ان جیسا عاشق مصطفیٰ کہاں ملے گا ہمیں۔ یہ تو آسمان کی نگاہیں بھی ان کے لیے رش کرتی ہوں گی اور زمین بھی ان کے لیے تڑپتی ہوگی کہ واقعی یہ ہے عشق رسول۔ ایسا عشق رسول آج ہمیں ملنا چاہیے۔ آج ہم نبی کی کھلی سنتوں کو شہید کرتے ہیں، کھلے احکام کو توڑتے ہیں، اور وہاں اس اللہ کے ولی کو دیکھو کہ جنت میں داخل ہونے میں تاخیر نہ ہو جائے نبی کو میری وجہ سے، لہذا میں اس کو ابھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور آج ہم رسول اللہ کا دل کس کس قدم پر نہیں دکھاتے، ان کی سنتوں کو شہید کرتے ہیں، بلکہ امت خود آپس میں دست و گریباں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ خیال آ جائے تو ہم رسول اللہ کے سچے عاشق بن جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول کا سچا عاشق بنا دے اور سنت رسول کی پاسداری کرنے والا بنا دے، اور رسول کے سچے عاشقوں جیسا ہمیں بھی عشق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔